السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ RMI 45. اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگنی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. صحیح البخاری 6472. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ملاقات کرتا اور گفتگو کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے توجہ نہ ہٹاتے یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخ نہ ہٹا لیتا. ابن ماجہ 3716. ارشاد باری تعالیٰ، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانے کو نہ ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. صحیح بخاری 678، صحیح مسلم 948. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک ہے تو کہتا ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو، اگر نیک نہیں تو کہتا ہے ہائے افسوس کہاں لے جا رہے ہیں. اس کی آواز کو انسانوں کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. صحیح البخاری 1290. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں. فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، بھلا کس کے لائق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی بنے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں. 2728. اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا اور عن قریب اجنبی ہو جائے گا. اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. صحیح مسلم 372. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کردہ فرمان آج بالکل واضح ہے. وہ اسلام جو قرآن و حدیث میں ہے اور اس پر عمل کرنے والے آج اس معاشرے میں اجنبی ہیں. اسلام کو اپنانے والے آج اجنبی بن گئے. معاشرہ انہیں عجیب نگاہوں سے دیکھتا ہے، لیکن جنت کی خوشخبری بھی انہی اجنبی لوگوں کے لیے ہے جنہیں معاشرہ اجنبی بنا دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے. ترمذی 2047. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری اسے اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. صحیح البخاری 6806. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف آنے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری سنا دو. ترمذی 223. ابو داؤد 561.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ صرف جان پہچان والے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مسند احمد 3664۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک، آپس میں اختلاف نہ کیا کرو، تم سے پہلے لوگ اس قسم کے جھگڑوں سے تباہ ہو گئے۔ صحیح البخاری 3476۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جو حدیث سن کر اس کو آگے بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔